بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق اور یہودی کے درمیان زمین کے مسئلے میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور منافق کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں مسئلہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے مابین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے اور دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے اور اس مسلمان کی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، لہذا ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ اس پر وہ یہودی بھی راضی ہو گیا۔ منافق دراصل یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر چونکہ کافروں یہودیوں کے متعلق بہت سخت ہیں، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ بہرحال جب دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مسئلے کی تفصیل سنائی اور فیصلہ طلب کرنا چاہا، یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے، مگر پھر بھی یہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے مجھے یہاں آپ کے پاس لایا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا؟ وہ منافق کہنے لگا، جی ہاں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے حق میں عمر کا بس یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان قتل کر دیا۔ حضور کی خدمت میں شکایت لے کر منافق آ گئے اور اللہ رب العزت نے اس مکمل واقعے کے متعلق قرآن کی آیت نازل فرما کر حضرت عمر فاروق کی تائید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض باتوں کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہی ہے جو ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ مال و دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، بلکہ سب سے بالا تر ہو کر اپنے مفادات کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے اس میں اللہ کی رضا ہو یا نہ ہو اور اللہ کا رسول اس میں خوش ہو یا نہ ہو۔